السلام علیکم ناظرین، عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ملک اعظم طارق صاحب کے ساتھ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں الحیات انجینئرنگ ہب کے، اور ان سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ حکومت پاکستان کو ٹیکس پے کرتے ہیں؟ کیا حکومت پاکستان آپ کو کوئی سہولیات بھی فراہم کر رہی ہے؟ مہنگائی کے تناسب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ چھوٹے جو بزنس مین ہیں یہاں پہ جو بزنس سٹارٹ کر کے بیٹھے ہیں، حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو کوئی سہولیات میسر ہیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے پوچھتے ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ یہ پیٹرول فیول پمپس وغیرہ بناتے ہیں، پیٹرول دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مہنگائی کا تناسب میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اس میں یہ کتنے ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے ہماری معاشی حالت بھی خراب ہو گئی، اور ابھی تک کرونا کا سلسلہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ملک اعظم طارق صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے؟ سب زبردست، آپ سنائیں سر۔ کیا ہم حکومت پاکستان کو بہت ٹیکس دیتے ہیں، کیا حکومت پاکستان اس میں ہمیں کوئی ریلیف بھی دے رہی ہے کہ ہم صرف ٹیکس ہی پے کیے جا رہے ہیں؟ سر ٹیکس پے کر رہے ہیں لیکن ریلیف کسی قسم کا نہیں ہے۔ اب پرابلم یہ بن رہی ہے کہ دن بہ دن جیسے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کرونا کے حوالے سے، تو اسٹارٹ اپ میں یہ پرابلم تھا کہ سارے بزنسز کے حوالے سے کہ جو چھوٹا طبقہ تھا سب سے زیادہ پرابلم میں وہ تھا۔ تو جیسے ہم نے چھوٹے بزنس اسٹارٹ کیے تو ہمیں بہت زیادہ ہرڈلس پیش آئی، تو بہت زیادہ پرابلم تھے، تو انہی کو فیس کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہم بیٹھ تو سکتے نہیں ہیں، تو ہم نے جتنا ہو سکا، اور ہم نے پرسنلی بھی چھوٹا جو طبقہ تھا ان کی بھی ہیلپ کی، تو الحمدللہ ایک اچھا فیل آیا۔ لیکن یہ ہے کہ حکومت جو ہے ان کو تھوڑی سی اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جو قیمتیں ہیں ان پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے، تو لہٰذا جو چھوٹا طبقہ ہے سب سے زیادہ وہ پرابلم میں آ رہا ہے۔ تو بس یہی کہنا چاہیں گے۔ آپ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں کیا؟ اب جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری فلور ملز بھی ہیں ہماری، ان کے حساب سے جو ہے نا جی جی دو بالکل، تین اور بزنس بھی الحیات کے حساب سے جی جی آپ بالکل یہاں پہ بالکل بھی کر ایسے رہے ہیں۔ ہیں۔ کیا یہ چھوٹے طبقے کے جو بزنس مین ہیں ان کو کوئی حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی ریلیف مل رہا ہے؟ جیسے کہ اس کا قرضہ جات کا معاملہ ہے بینکوں کے جی جی ذریعے، جی جی خاص جی طور پہ بغیر انٹرسٹ کے دیا جائے تاکہ ہمارے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں تھوڑے سے اوپر آئیں۔ اگر وہ اوپر آئیں گے تو اس میں پاکستان کی معاشی حالت میں بہتری آئے گی، اس حوالے سے بات کر رہا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے اور بھی بزنس تھے، لیکن ابھی آپ فلور مل کے حوالے سے گزشتہ صرف 10 دن پہلے کی بات لے لیں، جیسے کوٹا جو ہے وہ بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ میں آٹے کا بحران آ گیا، اور جو چوکر تھا اس پہ 17% کا ٹیکس مزید لاگو کر دیا، اور فیول کنزپشن تھی ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی رہنی ہے، اور بجلی کے جو ریٹ ہیں وہ بڑھا دیے، اور لوڈ شیڈنگ وہ زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے کرائسس آ گئے۔ گورنمنٹ بس سب کو ٹوپی پہنائی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم نے بڑا مطلب یہ کم کر دیا ہے اور جی ڈی پی زیادہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ اور جو ہم سے پوچھیں فلور مل کو بند کر دیا، ٹھیک ہے، ہم فلور مل کے مالک ہیں لیکن بیٹھے تھے گھر پہ ہاتھ رکھ کے۔ پرابلم اتنی پیش آ رہی ہے، یہ جو چھوٹا طبقہ تو پیس رہا ہے، بڑا بھی پیس رہا ہے ساتھ میں۔ یہ بات نہیں ہے کہ چھوٹا ہی پیس رہا ہے، بڑا بھی پیس رہا ہے۔ جو پیپر مل تھی اس کا بھی یہی حال ہوا، اور جو فوڈ فیکٹری تھی اس کا بھی یہی حال ہوا، اس پہ ٹیکس بڑھا دیے، اور جو ابھی آپ نے کہا کہ بنا انٹرسٹ کے وہ قرضہ جات دینے چاہیے، وہ بہت سے مطلب ایسے یہ بینکوں نے سب کو مطلب چکر دیا ہوا ہے کہ آپ کو یہ اسلامک معاملات پہ آپ کو یہ ملے گا، قرض ملے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں بھی پرسنٹیج ہے، اس میں بھی سود کے معاملات ہیں، تو ان سے یہ پاک نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہے، گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی فی الحال، اگر دیکھا جائے تو ابھی کچھ بھی نہیں کر رہی۔ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ابھی آپ بیٹھے رہیں، ابھی 2 بجے جائے گی کوئی پتہ نہیں ہے، 3 بجے آئے گی کیا نہیں، 3 بجے جائے گی کوئی پتہ نہیں رات کو آئے گی، اور پرابلم یہی ہے۔ اور بجلی کے جو ریٹ ہے ابھی جو اس ورکشاپ کے حوالے سے بل کا جو آئیڈیا لگا لے، پچھلے مہینے اگر 300 آر آپ لیں نا تو مطلب 100 آر آپ کو بجلی ملی ہے، ٹھیک ہے، اور بجلی پہلے جو ریٹ تھا وہ 6000 7000 بس میکسیمم 7000، اس بار 14000 سے ابو آ رہا ہے، تو وہ کہاں سے پے کریں گے؟ اخراجات تو ویسے کہ ویسے ہی ہے نا، کھانا تو 3 ٹائم ہی ہے، لیکن نہیں، سورسز آف انکم جو ہے نا وہ کم ہاں وہ کم ہو رہے ہیں، اور ریلیف بالکل بھی نہیں مل رہا ہے۔ اور پھر بھی ماشاءاللہ عمران خان زندہ باد، اس کا مجھے سمجھ نہیں آتا۔ کیا میسج کنوے کریں گے؟ اس کا میں یہی کروں گا کہ اس کا کیا حل ہے آپ کی نظر میں؟ میرا حل تو یہی ہے کہ حکومت کو نا، پروگرام کا نام عوام کی رائے، اس لیے ہم لوگ جو ہے نا عوام کی رائے کے عنوان سے جو ہے نا پروگرام کرتے ہیں، اور عوام کی رائے کو بھی اکٹھا کر کے ہم حکومت پاکستان کو دکھاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، رائے یہی ہے کہ جناب کہ حکومت کو نا
یہ جو ڈیم بن رہے ہیں یا جو باہر کے معاملات ہو رہے ہیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن الگ سے بھی کوئی ایسی کمیٹی بنانی چاہیے جو چھوٹے طبقے کو اوپر لے کر آئے، جو کم سے کم جو ایک ریڑھی لگانے والا ہے یا ایک دیہڑی کرنے والا ہے اس کے گھر میں اس کو کوئی ریلیف ملنا چاہیے۔ تو ایسے ہی ہے کہ میں صبح جاتا ہوں، اگر ہمارے ادھر ایک فوارہ چوک ہے ادھر دیکھا جائے تو بہت سے مزدور 11-12 بجے تک 2 بجے تک کھڑے ہوتے ہیں، بعد میں اگر ان کو کوئی لے کر جاتا ہے تو ظاہر ہے ان کو آدھی وہ پیمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آدھی دیہڑی ملتی ہے، تو دیہڑی اگر 500 روپے وہ 250 روپے کا بیچارہ کیا لے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، 300 روپے کلو تو گھی ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ ابھی کل پرسوں پھر سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور رمضان بازار کے چکر میں سب کو مطلب ایک ٹوپی پہنائی جاتی ہے، اور ابھی بھی ایسے ہی ہے، عید آ گئی ہے ریٹ بڑھ گئے ہیں، رمضان آ گیا ریٹ بڑھ گئے ہیں، مسلمان ہے نا، مسلمان ہے ماشاءاللہ، تو اس لیے تو ایسا تو ہوگا۔ تو یہی پرابلم ہے کہ عمران خان صاحب کو نا یہ جو سیاحتی معاملات ہیں وہ جو کر رہے ہیں، میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ ان پہ تو وہ نظر ثانی کر رہے ہیں، الحمدللہ ٹھیک ہے، اپنا ایک پازیٹیو ویو دکھانا چاہیے، پازیٹیو فیس دکھانا چاہیے پاکستان کا، لیکن جو چھوٹا طبقہ ہے اس کو اوپر لے کے آنے کے لیے کوئی الگ سے کوئی ایسی کمیٹی، کوئی ایسی تشکیل دینی چاہیے، یا کوئی ایسے مطلب جو اخوت کا ادارہ ہے وہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہا ہے، بلا سود قرضے وہی صرف آپ کو دے رہا جو میرے دیکھنے میں آیا ابھی تک، تو ایسے گورنمنٹ کی طرف بالکل ایسے ہی ہے، تو وہ جو ہے نا اخوت کی طرف سے آپ کو اگر جو بھی آپ نے لیا نا 0% اس پہ انٹرسٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بالکل، تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے علم میں ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میرے علم میں تو نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی ایسے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوئے گئے وہی بات جو ہاں جی بالکل، اعلانات تو کرتے حوالے ہیں سے میں بات کر سر، اعلانات تو ہر گورنمنٹ جو کرتی لینے ہے، گیا پتہ تو اس کو ہوگا نا، بالکل جیسے ایسے آپ نے فرمایا کہ میں لینے کے لیے گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی شرح سود بھی ہے، یہ اپنا بالکل ایسے، بالکل ایسے، بینکنگ والا صرف نام کے طور پہ بالکل ایسے استعمال کر رہے ہیں، نام کے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن یہی ہے کہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، سب وعدے کر کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ کوئی بلا سود ایسے کچھ چھوٹے قرضوں کا کوئی 50,000 60,000 1 لاکھ کے قریب بہت ہے، 1 لاکھ بھی، ٹھیک ہے نا، شخصی ضمانت میں اتنا کر دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی سب معاملات کر رہے ہیں، لیکن اس پہ بھی کوئی نظر ثانی کرے، کیونکہ بعد میں پرسنٹیج ہی اتنی بن جاتی ہے تو بندہ لینے سے پہلے ڈرتا رہتا ہے کہ میں دوں گے کیسے۔ تو بس یہی گزارش ہے کہ چھوٹے جو ہے نا اخوت کے طرح کے اس طرز کے آپ کو کرنے چاہیے، بہت شکریہ، تو انشاءاللہ بہتری آئے گی، اللہ خیر کرے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ملک اعظم طارق صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس وقت بزنس کے لحاظ سے یہ خاص سے ڈسٹرب نظر آتے ہیں، اور خاص طور عمران خان صاحب سے یہ میسج ہے کہ آپ چھوٹے جو طبقے کے جو کاروباری حضرات ہیں ان کو جو ہے نا خاص طور پہ تھوڑا سا ریلیف دیں، تھوڑا سا بلا سود جو ہے نا ان کو قرضے جو ہے نا وہ دیے جائیں تاکہ وہ لوگ اپنے کام کو چلا سکیں۔ اس میں بھی الحمدللہ پاکستان کی معاشی حالت میں بہتری آئے گی۔ کیمرہ مین اسد اللہ کے ساتھ ڈاکٹر نوید، 72 نیوز۔